ذرا ہم اپنے آپ کو نبی کے تابع تو کر دیں، نہیں کہ ایک سال آئے، ایک سال ہم میلاد کریں اور پورا سال نبی کی اطاعت ہی نہیں۔ نماز سے ہم منکر، نماز سے دور۔ نماز اللہ کی ہے۔ آپ کو پتا ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں کیا کام کرتے ہیں؟ نماز کا حکم قرآن میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اس سے جماعت کا حکم ملتا ہے، جماعت کی ترغیب ملتی ہے، جماعت کی افضلیت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں راغب کر رہا ہے خاص حالت کے اندر۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اسی سے علماء فرماتے ہیں کہ بلا وجہ بیٹھ کے نماز نہ پڑھو، کیونکہ قیام فرض ہے۔ کئی لوگ مسجد میں پیدل چل کے آتے ہیں، مسجد کی کرسی پہ جا کے بیٹھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں پر بھی رکھا ہے کہ مسجد میں ٹوپیاں بھی نہ رکھو۔ ہم بڑی سادہ سمجھتے ہیں، ٹوپیاں 2 درجن آ کے رکھ دیتے ہیں۔ مسجد کی ٹوپی رکھ کے سر پہ پلاسٹک والی پھٹی ہوئی آپ جج کے پاس جائیں گے، ولیمے میں جائیں گے؟ نہیں۔ جو لباس آپ عام حالت میں نہیں پہن سکتے وہ اللہ کے لیے بھی نہیں پہن سکتے۔ یہ یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا۔ لباس جب آپ پہلا لباس پہنے، نیا پہنے، جس وقت بھی پہنے، دھلا ہوا پہنے، اگر وقت موجود ہے، مکروہ ٹائم نہیں، اس صاف لباس سے سب سے پہلے 2 نفل پڑھیں۔ جو شخص اپنے لباس کو ملنے کے بعد جو ہی پہنتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا ہو، لباس کو پہن کے اللہ کے لیے کہتا نہیں میری زینت، میرا حسن میرے اللہ کے لیے، میری زینت، میرا حسن، میرا جمال، میری طہارت ظاہری و باطنی، میرا وضو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اور جب اس حالت میں اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کو اس میں بڑا رشک آتا ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا جو اپنی زندگی میں یہ معمول بنائے کہ صاف ستھرے کپڑے جب بدلے اور پہلے اللہ کے لیے 2 نفل پڑھے، اس لباس میں پہلے اللہ کو دکھائے، مولا تو نے مجھے لباس دیا، میں تیرے سامنے قیام رکوع اور سجود میں آ گیا۔ ایسے نوجوان کو، ایسے بزرگ کو جنت میں عزت والا لباس پہنایا جائے گا۔ تو آؤ نا پھر ہم نبی کی اطاعت کریں، اپنے نبی کی راہ پہ چلیں، اپنے نبی کے طریقوں کو اپنائیں۔ میرے نبی کا طریقہ ایک ہے پردہ کرنا۔ ہم نبی پاک کی سنت اپناتے ہیں کہ جی ہم اپنی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، تو نبی کے طریقے کے اندر پردہ بھی ہے۔ جیسے میں نے نماز کی، نماز تو جو ہے یہ معافی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، میرے پاس دلائل بہت ہیں، موجود ہیں حدیث، میں نے اپنے اگلے چند منٹوں میں بات ختم کرنی ہے۔ نص قرآن اور نص حدیث سے جو چیز ثابت ہو جاتی ہے، حلال و حرام کا نکھیڑا علماء مشائخ اس سے کرتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے اس کے اوپر۔ قرآن نے جب نماز کے اوپر حکم دے دیا، 700 کے قریب قرآن میں حکم ہے، نماز نہ پیر کو معاف ہے، نہ فقیر کو معاف ہے، نہ عام بندے کو معاف ہے، ہر ایک نے اپنا جواب دینا ہے۔ اور عالم جو عالم ہے اس نے 7 دفعہ جواب دینا ہے، جاہل نے 1 دفعہ دینا ہے۔ نماز کو نہ چھوڑیے، نماز کو پڑھیے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے اور 5 وقت کا میرے نبی کا میلاد بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نماز میں پڑھتے ہیں نا السلام علیکم یا رسول اللہ، پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تو یہ میرے نبی پہ۔ پھر جو قرآن پڑھتے ہیں وہ میرے نبی پہ نازل ہوا ہے، اس قرآن کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ 5 وقت اللہ کی عبادت فرض کو پورا کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ اس وقت کے اندر اللہ کے محبوب کا میلاد بھی منا رہے ہوتے ہیں۔ تو پردے کا حکم بھی قرآن میں ہے۔